السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، آج کی سب سے بڑی جو خبر ہے وہ ہے عمران خان کی۔ اور میں نے بڑا سوچا، ابھی آنے سے پہلے میرے پاس ایک بڑی طویل لسٹ بھی تھی کہ میں فلاں خبریں، اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں، عمران خان صاحب کی جو خبر ہے آپ تک پہنچا دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں تو عمران خان صاحب کا جب نام نہیں آ سکتا تو ان کی خبر کیسے آئے گی؟ خبر بھی ہوتی ہے جو نیگیٹو، جو عمران خان کے خلاف ہو، بانی چیئرمین کہہ کر آپ ان کے خلاف خبر چلا سکتے ہیں۔ ان کے حق میں جب ہو تو 2-4 سطریں لکھ کر بات ختم کر دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جناب جو ہمارے ویب سائٹس ہیں، وہ دوسری سورس جو ہے خبروں کی، وہ ویب سائٹس ہیں۔ اب میں نے ساری ویب سائٹس کنگال کے دیکھی، مجھے ان کی خبریں، یہ عمران خان کی خبر نہیں ملی۔ اسی طریقے سے ویلاگرز ہیں، ویلاگرز بھی 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ پوری خبر آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں یا نہ کر دیں، اور پھر ان کو بھی قط و برید کر کے، کاٹ چھانٹ کر کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ تو اصل میں آج خبر بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب سے بھی عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں، کبھی بھی ان کو میڈیا کے ساتھ اس حد تک انٹریکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا جتنا کہ پہلی مرتبہ آج ملا ہے۔ آج صافی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اور وہاں پر جناب محترمہ بشرا بی بی کو بھی وہاں لایا گیا تھا، اور پھر جج صاحب کے درمیان گفتگو بھی ہوئی، کیس کی سماعت بھی ہوئی، بیانات بھی قلم بند کیے گئے گواہ کے۔ لیکن خان صاحب کو اس دوران اتنا ٹائم مل گیا کہ انہوں نے تفصیل سے جو ہے نا صحافیوں سے گفتگو کی، نہ صرف گفتگو کی بلکہ کئی سوالات کے جوابات بھی دیے۔ تو سب سے پہلے جناب آج ذرا کھل کے دیکھ لیتے ہیں کہ جناب کیا ہے۔ ان سے جناب جو آغاز کیا گیا تھا وہ کیا گیا تھا صدر آصف زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے۔ ان سے پہلا سوال کیا گیا کہ جی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے صدر پاکستان آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد جو بیان جاری کیا گیا ہے آصف زرداری صاحب کی طرف سے، وہ یہ جاری کیا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے جو فوج کو بدنام کر رہی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے پی ٹی آئی کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی آپ پر انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اور عمران خان جو ہے وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے عمران خان صاحب نے آغاز کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہائی پی کس قدر ہوگی۔ آغاز جب یہاں سے ہو جائے گا تو آگے بات بڑھے گی کیسے؟ تو اس پر جناب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی۔ جو مشرقی پاکستان میں وہ ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا مینڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نہیں کر رہے، بلکہ جب آپ چوروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو ایسی صورتحال ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب ظاہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی، جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1 کروڑ 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے چونکہ ایک دبئی سے ایک ان نون قسم کا بندہ ہے، وہاں پر ایک دکان پر کام کرنے والے انڈیا کے رہائشی ایک ملازم جس کے پاس کوئی ایسا جناب سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی اندازے لگا سکے، تخمینہ لگا سکے یا ان سیٹس کی کوٹیشن دے سکے، وہاں سے انہوں نے جناب 3 ارب اور 16 کروڑ روپے 16 کروڑ روپے کا وہاں تخمینہ لگایا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے جو چیک کروایا ہے وہ 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے، اور عمران خان صاحب نے اس میں سے 90 لاکھ روپے دے کے وہ سیٹ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں، اچھا اگلی بات سنیں جناب، ایک یہ خاص انہوں نے اہم بات کی ہے کہ ان کی کچھ چیزیں ہیں، پاسپورٹ ہے، چیک بک ہے، وہ پولیس نے ابھی تک اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ان میں واپس نہیں کی جا رہی۔ اس حوالے سے وہ کئی مرتبہ جج صاحب کو کہہ بھی چکے ہیں کہ جج صاحب میری چیزیں واپس کروائی جائیں، لیکن ابھی تک واپس نہیں ہوئی۔ دیکھیں 10.5 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ اچھا انہیں بھی صادر انداز تھا نا گرفتاری ہو سکتی ہے، لیکن چیک بک اور پاسپورٹ وہاں تھا۔ دیکھیں یہ دونوں اہم چیزیں ہیں جو رکھی جانی چاہیے۔ تو بعد میں وہ کئی مرتبہ کہتے رہے جناب کہ چیک بک ہمیں واپس کریں تاکہ ہمیں روزمرہ کے جو اخراجات ہیں وہ ہو سکیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی تک ان کا چیک بک اور پاسپورٹ انہیں واپس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جی میں ان دونوں کے خلاف کیس کروں گا۔ یہ صاحب ذرا حد تک کی عزت کا ہوگا، یہ کوئی بھی ہوگا۔
لیکن ابھی تو بہت پروسیس ہے، ابھی تو جناب یہ سزائیں کالعدم ہوئی ہیں، معطل ہوئی ہیں، ابھی کیس ختم ہو، ان کو بری کیا جائے، اس کے بعد پھر وہ حد تک عزت کا کیس کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے ابھی سے اپنے عزائم ظاہر کیے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو جو ٹھیک ہے، آپ جو بھی آپ نے انتقام لینا ہے، جو کچھ کرنا ہے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ مجھ پر آپ کا انتقام، مجھے آپ توڑ نہیں سکتے، تو اس وجہ سے میری بیوی کو خاص طور پر آپ نے ہٹ کیا ہے۔ اور ساتھ ہی پر میں عرض کرتا رہا ہوں کہ بشرا بیوی کا آج عدت کیس کے حوالے سے کیس تھا، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی کوشش کی جج صاحب سے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے، لیکن دوسری سائڈ کے جناب جو پروسیکیوٹر تھے رضوان عباسی صاحب، وہ ساتھ والی عدالت میں بیٹھے رہے، عدالت آئی نہیں، اور بار بار کے بلانے پر، بار بار کے انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی میں نہیں آتا، یہاں تک کہ ان کی تصویر بھی لائی گئی کہ کوئی عدالت میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی بلا کر تو دکھائے، لیکن جج صاحب نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا میں مری جا رہا ہوں، میں پیش نہیں ہوں گا، لہٰذا آج آپ کی سزا معطل نہیں ہونے دوں گا، ورنہ آج اگر بشرا بی بی کی سزا عدت کیس میں معطل ہو جاتی تو بشرا بی بی رہا ہو سکتی تھی، کیوں؟ توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا پہلے ہی معطل ہے، تو یہ دو کیس عدت کیس کی جناب وہ ہو سکتی تھی، لیکن رضوان عباسی صاحب کی ہٹ درمی تھی، اور جب تک وہ ان کی دوسری سائڈ کے وکیل نہ آئے، پیش نہ ہو، اس وقت تک سزا معطل نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے جناب پھر آخر کار یہ 9 مئی کو 9 اپریل تک جناب کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 10 مئی کو عید ہے پاکستان میں، اور 9 مئی کو انہوں نے کیس ملتوی کیا، حالانکہ 8 کو پیر کو بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن انہوں نے 9 کو کیا۔ وجہ کیا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے امکان یہ ہے کہ وہ 9 کی بھی چھٹی کر دیں، کیونکہ ایک دن پہلے لوگوں نے گھروں کو جانا ہوتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگلی دن عید ہو اور ایک دن پہلے جناب لوگ دفتر میں بیٹھے ہوں، پردیسیوں نے گھر جانا ہوتا ہے، اور یہ بھی اہم ممکن ہے کہ نہ بھی ہو، لیکن 9 کو اس وجہ سے بھی رکھی گئی کہ اگر چھٹی ہو تو ویسے ہی کینسل ہو جائے گی، تاریخ ہی کینسل ہو جائے گی، لیکن اگر چھٹی نہیں ہوتی اور 9 کو اس کیس کی سماعت ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ عدت کیس کی سزا معطل ہو جائے، اور پھر سزا اگر معطل ہو جاتی ہے تو پھر 9 کو یعنی عید سے پہلے ہی بشرا بی بی کی جناب سزا ختم ہو کر ان کی ضمانت بلکہ ان کی رہائی ہو جائے گی، پھر ان کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اسی دن پھر مچلکے بھی جمع ہو گئے، پھر ایک سب سے بڑا مسئلہ مچلکوں کا ہوگا کہ فرض کرو 2 بجے 3 بجے تک جناب یہ سزا معطل ہونے کا آرڈر آتا ہے، پھر تحریری آرڈر مانگے جائیں گے، وہ آتے ہیں، پھر اسی دن مچلکے جمع کرائے جائیں گے، اور پھر رات کو جناب یہ ضروری ہوتا ہے کہ 4-5 بجے تک مچلکے جمع کرا دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مچلکے جمع نہیں کراتے تو پھر جیل والے آگے کہہ دیتے ہیں جی اب مغرب ہو گئی، اب نہیں کرنا، اب ہم نے رہا نہیں کرنا، پھر چاہے سزا معطل ہو بھی جائے تو عید کے بعد رہائی ہوگی، لیکن اگر چاہیں تو کر بھی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات فواد چودھری کو 2 بجے کے قریب رہا کیا گیا، حالانکہ رات کو رہائی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کوٹ لکھپت جیل سے بھی رات کو 12 بجے کے قریب 37 لوگوں کو رہا کیا گیا، لیکن بشرا بی بی کا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی ایکسیپشن ہے کہ وہ آلریڈی بنی گالا میں ہے، تو وہاں اگر ان کی ضمانت جناب منظور ہو جاتی ہے تو ان کی سیکورٹی واپس، اور پھر وہیں وہ پھر اب قیدی کی حیثیت سے نہیں ہوں گی، آزاد حیثیت میں ہوں گی۔ لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کی بشرا بی بی کی عید سے پہلے ہو یا عید کے بعد ہو، اصل اہمیت جو ہے عمران خان صاحب کی ہے، اور عمران خان صاحب کی جناب 16 اپریل تک اس بات ملتوی کی گئی ہے۔ تو خیر، عمران خان صاحب نے آج اپنی اہلیہ کے حوالے سے جو مزید کہنا تھا کہ جنرل عاصم منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ کو اس فیصل آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے۔ ان سے سوال اصل میں یہاں کیا گیا تھا، یہ بتائیں کہ آپ کو امید ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے آپ کو انصاف ملے گا؟ تو وہ کہتے جی کافی دیر وہ سوچتے رہے، اور پھر انہوں نے کہا جی میں اس پر کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو کچھ بھی ہے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، قاضی صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جناب کون کون سے کیس سنے جا رہے ہیں، بھٹو کیس اور فیصل آباد کیس، لیکن جو آج کے کیس ہیں، جو آج لوگ رگڑے میں آ رہے ہیں، جو آج جیلوں میں پڑے ہوئے، بے گناہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں انہیں خیال نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے انہوں نے ریمارکس دیے۔ عمران خان نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے، کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟
تو 3 CCTV فوٹیجز وہ لازمی کہتے ہیں. وہ ایک جوڈیشل کمپلیکس کی کہتے ہیں, دوسرا وہ GHQ کیس کی کہتے ہیں, اور تیسری بھی وہ کہتے ہیں جی یہ 3 فوٹیجز لائیں. ویسے آپ جناب ڈھونڈ ڈانڈ کے لاتے ہیں, 8 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد نئی آپ کو فوٹیج ملتی ہے, اور وہاں سے آپ شناخت کر کے گرفتاریاں لوگوں کو کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو بلا کر اندر دھکیل رہے ہیں ان کی CCTV فوٹیج کیوں نہیں آپ سامنے لاتے؟ یہ عمران خان کا دیرینہ مطالبہ تھا. صاف ظاہر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ایجنسیوں کے لوگ تھے اور ان کی شناخت ہو جائے گی اور سارا کا سارا بانڈا پھوٹ جائے گا کہ در حقیقت یہ ایجنسیوں کے لوگ عوام کو ورغلا کر ادھر لے آئے اور انہوں نے یہ حملہ کرایا اور ٹریپ کیا اور فالس فلیگ آپریشن ہوا. اب جناب عمران خان صاحب کو اور ذرا سخت بیان شروع ہو رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ لندن پلان عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا. دیکھیں پہلی مرتبہ انہوں نے نام لے کر کھل کر بات کی ہے, اور لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا. یہ 3 جناب وہ فریق ہو گئے, نواز شریف, آرمی چیف اور دوسرا ججز. بہت بڑا بیان. ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں, جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے. مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا. مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا. مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی باسرائے بنا ہوا ہے, شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے. دیکھیں 3 لوگوں کے نام. انہوں نے کہا جی شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ تو ایسے پپٹ ہے, اور محسن نقوی حکومت چلا رہا ہے. در حقیقت پیچھے جو ہے بادشاہ آرمی چیف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ اصل میں بڑی طاقت ہے, اور انہوں نے طاقت جو دی ہے محسن نقوی کو, اور پپٹ کے طور پر رکھا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں عمران خان جیل میں بیٹھ کر کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, ملک کا معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے. آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں, ملک میں لاقانونیت ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا ان کا جس ملک میں ججوں کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہاں کیا سرمایہ کاری ہوگی. انہوں نے کہا کہ آصف زرداری نے یہ بیان دیا کہ ایک سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے. جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا. فوج کا امیج تو اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی. زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا. زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی, ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا. بانی PTI نے کہا کہ ساری قوم کو پتا ہے کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے. جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں. میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں معلوم ہے. علی زیدی رابطے میں تھا. اب دیکھیں کون سی ان کے رابطے میں تھا. اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں. ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو, وہ نیوٹرل رہیں گے. میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا. غلامی سے بہتر ہے مجھے موت آ جائے, مجھے پھانسی دی جائے, کوئی بھی کر لیا جائے. صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کو جسٹس فائز عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے. اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے, اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے. ہمیں غدار بنایا گیا تو 9 مئی میں بسایا گیا, لیکن قوم نے 8 فروری کو بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی, چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے. میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی. ہاں جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. ہم نے اس سب کے باوجود بھی جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی. عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا, وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا. جنرل یحییٰ نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا. جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا. 1971 میں ملک ٹوٹا, آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے والی ہے. بانی PTI نے کہا کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت PTI ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں. آج دوبارہ الیکشن کروا لیں, دوبارہ سب کو پتا چل جائے گا. مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں. اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں, پاکستان کا ایشو ہے. مجھے قائل کر لیں. مجھے حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے موجودہ حالات میں. صحافی نے بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کو انڈوسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتا چل سکتا ہے. جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا. صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا, اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے. اس پر عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا. مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ہی ذمہ دار ہوں گے. جنرل عاصم منیر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے. عمران خان نے کہا کہ جو قومیں اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو
उस कौम को गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, मैं आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा जब कौम पर महंगाई बढ़ाई जाएगी तो नून लीग का जनाजा निकलेगा। इक्तदार में मौजूद अशराफिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सारा पैसा बिरून मुल्क है। इस वक्त सिर्फ उम्मीद सिर्फ जजेस से है। जो 6 जजेस खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। तमाम जजेस को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेस मुल्क की मुस्तकबिल को बचाएं, क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेस को धमकियां मिल रही हो वहां कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक्त कौम जजेस की तरफ देख रही है और जजेस को कानून की बालादस्ती कायम करनी है, तब ही मुल्क में सरमायाकारी आएगी। सवाल किया गया कि बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इस पर इमरान खान ने कहा कि हमारे कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। साफी ने सवाल किया कि क्या वजह है कि पार्टी के अंदर बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कील न हो रही है। इमरान खान ने कहा कि कमेटियों की तश्कील रोजमर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है, हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी। अब जनाब कौन है जो पार्टी के अंदर वाकई मीर जाफर मीर सादिक हैं, गद्दार हैं और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से मिले हुए हैं? इस पर इंशाअल्लाह आइंदा व्लॉग में मैं अपनी राय जाहिर करूंगा। तब तक मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से एक वक्फे के बाद।